السلام علیکم ویورز۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ شیل کی وجوہات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے برڈس کا جو ڈیڈ اینڈ شیل ہو گئے۔ تو ڈیڈ اینڈ شیل کے میں اپنے تجربے سے بات کروں گا تو کافی پوائنٹس بنتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام پوائنٹس جو ہے وہ بتا دیں ایسا کر کے، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں اگر تمام پوائنٹس بتائیں تو کافی مشکل ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو میں نے جو نوٹ کیا ہے ڈیڈ اینڈ شیل میں، جو فرسٹ پوائنٹ جس کو میں کہوں گا میرے حساب سے، باقی ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہر بندہ اپنے سے سوچتا ہے، اپنے اس سے چیزیں بیان کرتا ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ایج ہے۔ تو اگر آپ کے برڈس کی ایج کمپلیٹ نہیں ہوگی، خاص طور پہ فیمیل کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیڈ اینڈ شیل کے ایشو آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیمیل کی ایج پوری ہونی چاہیے۔ دوسرا پھر فیمیلز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں ایگ کے لیے، جو مطلب ڈیڈ اینڈ شیل سے بھی جاتی ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کیلشیم پورا ہونا چاہیے، جو خوراک آپ دے رہے ہیں اس کے اندر، یعنی کیلشیم کی پوری مقدار ہونی چاہیے، ایکسٹرا نہیں ہونی چاہیے، پوری ایک مقدار دیں۔ پروٹین پراپر مقدار میں ہونی چاہیے، اور ملٹی وٹامن جو ہے وہ اس کو پراپر استعمال کرایا گیا۔ تو خوراک اچھی ہوگی، سب سے پہلے ایج اچھی ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ خوراک اچھی ہونی چاہیے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے وینٹیلیشن۔ تو اگر آپ کے شیڈ میں پراپر وینٹیلیشن نہیں ہے، ہوا کا کراس نہیں ہے، ایک طرف سے ہوا کے دوسری طرف سے باہر نہیں نکلتی، ہوا رکی ہوئی ہے شیڈ میں، ہبس ہے یا آپ نے روکا ہوا ہے، تو پھر بھی ڈیڈ اینڈ شیل ہو جائیں گے۔ اور جو چوتھی پوائنٹس آئے گا اس کے اندر، وہ آئے گا ہیومیڈیٹی کی مقدار، کہ ہیومیڈیٹی جو ہے اس کا لیول کیا ہے۔ ہیومیڈیٹی کا لیول اگر 70 سے زیادہ ہوگا تب بھی یہ پرابلم آ سکتی ہیں، اگر 40 سے لیس ہوگا دین تب بھی یہ پرابلم آ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ پوائنٹس ہیں جو آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ اس میں نیکسٹ آپ چلتے ہیں تو پانچواں جو پوائنٹس آتا ہے وہ ہمارا لالچ ہے، کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی فیمیل ایگ لے کرتی ہے، تو جیسے وہ ایگ پورے کرتی ہے ہم اس کو اٹھا کے کسی جگہ اور پوسٹر کر دیتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر جو ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں بیڑ کے اوپر۔ تو اس دوران ہم لالچ یہ کرتے ہیں کہ ہم باکس نہیں ہٹاتے، وقفہ مناسب نہیں دیتے، اور اس دوران برڈس کو ڈائٹ بھی پوری نہیں دیتے۔ تو یہ جو لالچ ہے نا، یہ بھی وجہ بنتی ہے ڈیڈ اینڈ شیل ہونے کے۔ تو میں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیڈ اینڈ شیل ہوتے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا میل بیمار ہو جاتا ہے، اور یا میل کے اندر پراپر جو ہے وہ فرٹائل ایگ نہیں کر رہا ہوتا، کمزور ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ڈیڈ اینڈ شیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ میجر جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی پوائنٹس ہیں، لیکن یہ میجر پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے ویڈیو میں گروپ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا کلچ بھی جو ہے میرا ڈیڈ اینڈ شیل ہو گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیمپریچر بھی، کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر ایک گریجولی یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں ڈفرینس زیادہ آ رہا ہے، یعنی اگر 5 سے 10 ڈگری کا آتا ہے کہ رات میں 20 اور دن میں 10 ہو جاتا ہے، رات میں 10 ہو جاتا ہے دن میں 20 ہو جاتا ہے، یا 15 سے 25 ہو جاتا ہے، اور یہ سڈنلی نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، تو یہ پرابلم نہیں آئے۔ لیکن اگر جو آپ کا پاس ٹیمپریچر ہے وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا پھر ایک دم گرم ہو جاتا ہے، تو سڈنلی یہ جو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، جو موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بارش آ جاتی ہے، تو پرانے لوگ کہتے تھے کہ ڈیڈ اینڈ شیل ہو گیا، مرغی کے انڈے وہ رکھتے تھے مرغیوں کے نیچے سیوا کے لیے، جب مرغی سیوا مانگتی تھی تو اس کے نیچے وہ انڈے رکھتے تھے، تو بارش آتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ انڈے خراب ہو گئے۔ وجہ کیا آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ بجلی چمکتی ہے نا، تو بجلی چمکنے کی وجہ سے جو ہے وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جب بارش آتی ہے تو ہیومیڈیٹی کافی ہائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے، سردی میں بھی ہو سکتا ہے، اور نمی کا ہائی ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر بھی ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو یہ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو گریجولی اپ اینڈ ڈاؤن کی طرف لے کر آئیں، اور وقفہ رکھیں مناسب برڈس میں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی، تو میں نے چاہا کہ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں، تاکہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں تو ان کا آنسر ان کو مل جائے، کیونکہ یہ کامنلی کویشچنز ہوتے ہیں، اب سب کو تو آپ باری بار رپلائی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اکٹھا ہی اس کا ایک ویڈیو بنا کے رسپانس دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹس دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔